الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ باتیں پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت پروردگار، ہم غریبوں کے آقا، یتیموں کے ماوا و منجا، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، پیارے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے پڑی۔ سیدنا شفیعنا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کئی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں سے ہم دن و رات لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اور اس نے کافی چیزیں ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ کوئی چیز ہمارے لیے بابرکت ہوتی ہے تو کوئی چیز ہمارے لیے بے برکت ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ساری چیزوں کے اندر برکتیں عطا فرما دے اور بے برکتی کو ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ برکت جس چیز کے اندر ہو وہ چیز کم بھی ہوتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، اور اگر کوئی چیز زیادہ ہو لیکن اس کے اندر برکت نہ ہو تو وہ چیز فائدہ بھی نہیں دیتی ہے بلکہ کبھی کبھار تو نقصان بھی پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو برکت کا ہونا چیزوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اہم ہے، اور اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تلاش و تتبع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری چیزوں کے اندر، چاہے وہ مال ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، گھر ہو، مکان ہو، سب کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے اندر برکتیں رکھی ہیں، کن کن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ کوئی بھی چیز چھوٹی ہو اور اس کے اندر برکت ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے۔ برکت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی دے تو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالی ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرما دے تو اس چیز کو برکت والی چیز کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ ہمارا مال ہو یا اولاد ہو، چاہے ہماری صحت ہو یا ہمارا گھر ہو، جس چیز کے اندر اللہ تعالی خیر اور بھلائی رکھ لے گا وہ چیز بابرکت بن جائے گی۔ اور برکت کا تو معاملہ ایسا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو حضور کے قدم مبارک تو ایسے ہیں کہ جہاں پڑ جائے وہ چیز برکتوں کا خزانہ وہاں ہو جایا کرتا ہے،
لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد حضور نے مدینے کے لیے دعا فرمائی تھی، برکت کی دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم اجعل مع البرکت برکتین۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینے کے اندر برکتیں عطا فرما، اے اللہ مدینے کے صاع اور مد، یہ صاع اور مد جو ہے یہ ترازو پہلے کے زمانے کے ہوتے تھے جس سے چیزیں ناپ کر دی جاتی تھی۔ آج تو تول کر دیا جاتا ہے کوئی چیز، لیکن پہلے کے زمانے کی یہ پیمانے ہوتے تھے ناپنے کے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مد کے اندر برکت عطا فرما، اس کے صاع کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ مدینے کے اندر برکت عطا فرما۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کے اندر دگنی برکت عطا فرما۔ تو حضور کی دعا کا اثر دیکھیں کہ آج بھی مدینے کے اندر برکتیں موجود ہیں، مدینے کے پیمانے کے اندر برکتیں موجود ہیں، مدینے کی زمین کے اندر برکتیں موجود ہیں، مدینے کے ہر چیز کے اندر برکتیں موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ جس چیز کے اندر برکت ہو وہ چیز فائدے والی بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کئی چیزیں ایسی رکھی ہیں جن میں برکتیں ہیں، بس ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی بار ہم عمل کرتے بھی ہیں اور ہمیں وہ چیز محسوس، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں برکت دکھائی دیتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ برکت اس میں ہوتی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی، محسوس ضرور ہو جایا کرتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم بھی چلتا ہے کہ اس چیز کے اندر برکت ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ برکت دکھائی تو نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر برکتیں رکھ دیتا ہے تو وہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، معلوم چل جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی فنکشن کیا، آپ نے 50 لوگوں کا کھانا بنایا، لیکن اس کھانے کو 80-90 لوگوں نے کھا لیا، تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ ہمارا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور ہوگا کہ جس کی وجہ سے 50 لوگوں کے کھانے کو 80 لوگوں نے کھا لیا، یہ ضرور برکت ہی کا حصہ ہے کہ اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ 50 لوگوں کے کھانے کو 80 لوگوں نے کھا لیا۔ اسی چیز کا نام برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی رکھ دیتا ہے تو اس کے اندر برکت آ ہی جاتی ہے۔ اب ہمارے لیے برکت کی کیا کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن مقدس، یہ ہمارے لیے برکتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا منبع ہے، برکتوں کی کان ہے، برکتوں کی فیکٹری ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل فرمائی، مبارکن جو تمہارے لیے برکت والی ہے، تاکہ تم اس کی آیتوں کو پڑھو، اس کے معانی کو سمجھو، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن پاک۔ تو لفظ مبارکن اس قرآن پاک کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن پاک برکت والا ہے۔ اس قرآن پاک سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی برکت ہے، جس کو چھونا بھی برکت ہے، جس کو پڑھنا بھی برکت ہے، جس کو آنکھوں سے لگانا بھی برکت ہے، جس کو بوسہ دینا بھی برکت ہے، جس کو یاد کرنا بھی برکت ہے، جس کی تفسیر پڑھنا، جس کے معانی پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر برکت رکھ رکھی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جگہ قرآن پاک موجود ہو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے، لیکن صرف قرآن پاک رکھ دینا یہ برکت کا باعث نہیں ہے۔ ہاں اس کی جہاں قرآن پاک موجود ہو اس کی برکتیں آتی تو ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ قرآن پاک کی برکتیں اس وقت نازل ہوتی ہے جب اسے پڑھا جائے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہو اور وہاں پڑھا جاتا ہو تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر خوب زیادہ خیر و برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔
اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہاں شیطان آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جایا کرتا ہے اور وہاں سے خیر و برکت بالکل کم ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن صرف وہ طاق کی زینت بنا ہوا ہے، طاقوں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو برکت والا بنایا ہے۔ تو کیا فرمایا امام محمد بن سیرین نے کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان سے وہاں کو دور فرما دیتا ہے، شیطان کو وہاں سے دور فرما، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ گھر والوں کے لیے وسیع ہو جایا کرتا ہے، وہاں من لگتا ہے، وہاں سکون ملتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہاں دل تنگ ہو جایا کرتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہا ہو، بس گھر سے نکل جائے۔ یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ اگر برکت اپنے گھروں کے اندر داخل کرنی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ آپ کے دفتر میں، آفس میں قرآن پاک ہر کوئی شخص رکھتا ہے، مگر ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کیے۔ روزانہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، چاہے ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو، چاہے 2 ہی رکوع کیوں نہ ہو، کچھ سورتیں ہی کیوں نہ ہو، ضرور اپنے گھروں کے اندر، دفتر کے اندر، آفس کے اندر، جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ برکتیں آئیں گی۔ بہن بیٹیوں کو جب رخصت کریں تو یہی احکام دیں کہ روزانہ قرآن پاک کی وہ تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب برکت ہوگی تو ہر چیز کے اندر برکت ہوگی، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ اور پھر برکت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے اندر بھی رکھا ہے کہ ہم کسی کمزور کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر بھی جو ہے برکتیں نازل فرما رکھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت عطا فرماتا ہے نا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب ثروت ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اور اپنے سے کمزوروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اسے یہ جو دولت دی گئی ہے، اسے یہ جو منصب دیا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا فرما رکھی ہے، یہ کمزوروں ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں فلاں شخص سے مال، دولت، سخاوت اور بہادری میں بہتر ہوں۔ کسی کے شخص کے تعلق سے خیال آیا کہ میں فلاں شخص سے مال میں بھی اچھا ہوں، دولت میں بھی بہتر ہوں، بہادری میں بھی بہتر ہوں، طاقت میں بھی اچھا ہوں، اور میں سخاوت میں بھی اچھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے اسے بلایا اور بلا کر اسے سمجھایا، اور بھی لوگوں کو آپ نے سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس اللہ نے مال و دولت رکھی ہے، یہ انہی کمزوروں کی وجہ سے، انہی غریبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس مال و دولت عطا فرمائی ہے، لہٰذا تم ان کو کمتر نہ سمجھو۔ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتا ہے، تمہاری دشمن کے خلاف تمہاری مدد بھی فرماتا ہے، اور انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، لہٰذا تم جو ہے ان کو حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو، بلکہ ان کی دلجوئی کیا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ پتا چلا کہ جو ہم سے کم تر ہے، جن کے پاس مال و دولت کم ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی فرماتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے سے کمزوروں کی مدد کیا کرو، اور میری رضا، میری خوشنودی، میری خوشی کو کمزوروں کے اندر تلاش کرو، ضعیفوں کے اندر تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی فرماتا ہے دشمنوں کے خلاف۔ جب تم دشمنوں کے سامنے ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔
تو اگر کمزوروں کی مدد کی جائے، کمزوروں کے ساتھ جو غریب ہے، جو کمتر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو یہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیانت داری کے اندر بھی برکت رکھی۔ آپ میں سے کئی حضرات وہ ہوں گے جو کاروبار کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار پھر یہ معاملہ آتا ہے کہ ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دونوں، لینے والا دینے والا، خریدنے والا بیچنے والا، جو خرید رہا ہے وہ اور جو بیچ رہا ہے وہ، اگر وہ دونوں سچ بولے اور کسی عیب کو نہ چھپائے، خریدتے وقت بیچتے وقت اگر وہ دونوں سچ بولے اور کسی عیب کو نہ چھپائے، عیب کو ظاہر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے خرید و فروخت اور بیع کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو خاص کر جو بزنس مین لوگ ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ اپنے کاروبار کے اندر برکت لانا چاہتے ہیں، حضور نے فرما دیا اگر وہ دونوں سچ بولے اور کسی عیب کو نہ چھپائے، بلکہ عیب کو ظاہر کرتے کہ یہ چیز اس کے اندر یہ عیب ہے، لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو چھوڑو۔ ایسا نہ ہو کہ عیب کو چھپا لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ عیب کو چھپا کر اس کو دھوکہ دے دیا جائے، یہ دھوکے والا کام نہ کرے، بلکہ صاف صاف بول دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یعنی سچائی کا دامن پکڑے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دیانت داری جس چیز کے اندر ہوتی ہے، کاروبار کے اندر اگر دیانت داری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے جو آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب متفق ہو جائے، سب متحد ہو جائے، آپس میں شیر و شکر کی طرح رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اتفاق کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو۔ تو کہا ہاں، ہم الگ الگ ہو کر اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع ہو کر، ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں رکھ دے گا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، سب ساتھ میں کھانا کھانے لگے اور پھر وہ کھانا کھا کے اٹھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شکم سیر فرما دیا کرتا تھا، پیٹ ان کا بھر جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ جب ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی، حضور نے فرمایا مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے برکت رکھ دے گا۔ تو جب کھانا ساتھ کھائے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھ دے، تو اگر ہم ایک ساتھ مل جل کر رہے، ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کوئی کام کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو اتحاد کے اندر برکتیں ہیں، اتفاق کے اندر برکتیں ہیں کہ اگر ہم متحد رہیں، متفق رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کچھ اسباب تھے جن اسباب کو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو لوگ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ ہماری کتاب قرآن مقدس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اے توریت اور انجیل کے ماننے والوں، اگر تم توریت اور انجیل کے احکام پر عمل کرو گے اور اس کی باتوں کو قائم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ جب توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ قدم کے نیچے سے رزق عطا فرما سکتا ہے تو ہم قرآن مقدس کے ماننے والوں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں رزق عطا فرمائے؟ جبکہ قرآن مقدس ہماری سب سے مضبوط، سب سے بہتر، سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں،
کمزوروں کی مدد کیا کریں، گھر کے اندر دفتر کے اندر قرآن پاک پڑھا کریں، کمزوروں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، انہیں کمتر نہ سمجھیں، انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اپنے کو ان سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، انہی کی برکت سے ہمیں بہادری، شجاعت، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال بنایا ہے۔ تو کمزوروں کی مدد کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اتحاد اور اتفاق رکھیں، سچ بولیں، دیانتداری کے ساتھ کام کریں۔ ان تمام چیزوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت ہے۔ صرف ایک چیز کی دعا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کے اندر، برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اس چیز کا نام ہے کہ کچھ مہینے گزر جائے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، یہ آپ کی صحت کی برکت ہے۔ صرف پیسہ زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہوتی ہے، صرف پیسہ زیادہ ہو جانا اسی چیز کا نام برکت نہیں ہے۔ کئی پیسے والے ایسے پڑے ہیں جو دنوں رات بے سکونی کے عالم میں گزارتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں لیتے ہیں، راتوں کو سونے کے لیے انہیں پورا الگ انتظام چاہیے ہوتا ہے، دوائی چاہیے ہوتی ہے۔ پیسہ زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ یہ برکت ہے کہ کم پیسہ ہو اور پورے مہینے آپ کا اچھی طرح گزر بسر ہو جائے، یہ برکت ہے۔ چند مہینے ایسے گزر جائے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، یہ آپ کے صحت کی برکت ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، نمازی ہو، یہ آپ کے اولاد کی برکت ہے۔ آپ کی زوجہ ناشزہ نہ ہو بلکہ آپ کے حکم پر عمل کرنے والی ہو، اور آپ کی زوجہ شوہر آپ کی بات ماننے والی ہو، یہ بیوی کے اندر برکت ہے۔ آپ کا گھر سکون کی جگہ ہو کہ وہ گھر کاٹنے کو نہ دوڑتا ہو، یہ آپ کے گھر کی برکتیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں صرف ایسا ہے کہ پیسہ ہے تو پھر ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، بس ہم پیسے کے لیے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، یہ برکت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کا گھر بھی برکتوں کا خزانہ ہونا چاہیے، آپ کی اولاد بھی برکت والی ہونی چاہیے، اور اولاد نافرمان ہے تو وہ اولاد برکت والی نہیں ہے۔ آپ کا جسم، صحت، سلامتی ایسا ہو کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے چکر نہ لگانا پڑے، یہ برکت والی چیز ہے۔ جب آپ دعا کریں تو صرف پیسوں کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی، ماں باپ، بال بچے، آس پڑوس سب کے لیے دعا کریں۔ ان سب کے لیے بھی آپ دعا کریں گے، اور آپ کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، سکون کی زندگی آپ جئیں گے، سکون آپ کو حاصل ہوگا، سکون آپ کو حاصل ہوگا۔ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس آیت کی تفسیر کے تحت ایک وظیفہ لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اور وظیفہ بڑا آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا یمنع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضور فرماتے اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جس کو تو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا، ولا یمنع ذا الجد منک الجد، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئی، کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کی کامیابی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو کامیاب فرمائے تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس آیت کی تلاوت میں نے کی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت اور برکت عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس سے برکت روکنا چاہے اس کے بعد کوئی اسے برکت نہیں پہنچا سکتا، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا خوب کیا کریں، خوب برکت کی دعا کیا کریں، خوب برکت کی دعا کیا کریں۔ جو چیز میں نے بتائی ہے ان تمام چیزوں پر عمل کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوب زیادہ آپ کو برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک مسئلہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ نماز جنازہ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ خلش رہتی ہے کہ جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہاتھ کھول کر سلام پھیرے
ہاتھ باندھ کر سلام پھیریں یا ایک طرف سلام پھیرتے وقت ہاتھ کھول دیں، دوسری طرف سلام پھیرتے وقت دوسرا ہاتھ کھول دیں. اس بارے میں جو ہمارے فقہائے کرام ہیں انہوں نے صاف صریح طور سے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کوئی ذکر نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد بھی ذکر ہے، دوسری تکبیر کے بعد بھی کچھ پڑھنا پڑتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا پڑتا. تو چونکہ تینوں تکبیرات کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، ذکر مسنون ہے، لہٰذا اس وقت تو ہاتھ باندھے رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ چوتھی تکبیر کے بعد ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، کوئی ذکر مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا چوتھی تکبیر جیسے ہی ہو اپنے ہاتھوں کو کھول دیں اور ہاتھوں کو کھول کر سلام پھیریں. یہی اصل اور صحیح طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو علماء کرام فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ.